کب ممکن ہے پھر بدعت رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نادان احمق بیوقوف جاہل جو یہ سمجھتا ہے مجھے رسول اللہ کی حاجت نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اب یہ بات بھی اعلیٰ حضرت نے یوں ہی تھوڑی نظم کر دی، ایسی شعر کہہ دیا، نہیں، یہ تو حدیث کا خلاصہ ہے۔ سنیے، امام اجل حکیم ترمذی بہقی ابن اساکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ابراہیم و موسیٰ کو نجی کیا، مجھے اپنا حبیب بنایا، پھر فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم بے شک اپنے پیارے کو اپنے خلیل اور نجی پر تفضیل دوں گا، یعنی فضیلت دوں گا۔ ابن اساکر و بزار بسند صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین اولاد آدم 5 ہیں، نوح، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان سب بہتروں میں بہتر محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کنز العمال حدیث نمبر 31905 ہے۔ نوادر الاصول آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری دعا کے خواہش مند ہوں گے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ذکر رو کے فضل کاٹے نفس کا چویا رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت ڈانٹ رہے ہیں، پتہ کس کو ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ جاہل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقص و عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت اسے ڈانٹ رہے ہیں کہ او مردک، او سلیل، او کمینے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کے ذکر خیر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے فضائل میں کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ میں نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہوں کہ میں رسول اللہ کی امت ہوں۔ تو کیسا امتی؟ کیا امتی اپنے نبی کے عیب تلاش کرتا ہے، ان کے ذکر کو روکتا ہے، فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ذکر رو کے فضل کاٹے نفس کا چویا رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ یہ تو ہوا دعویٰ، دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ ہدایت کے ستارے ہیں اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عطرت یعنی اولاد، ان سے جو اہل سنت کو پیار ہے،
ان کے صدقے میں اہل سنت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے اب آپ سنیے کہ مرآت شرح مشکات میں حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ غنی کیا فرما رہے ہیں۔ پہلے سنیے حدیث پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، نجم ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، حدیث پاک کو آپ نے نظم کیا، نجم ہیں۔ میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں تو تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب اس کی شرح سنیں، مرآت شرح مشکات کی 8ویں جلد صفحہ 345۔ مفتی صاحب فرماتے سبحان اللہ، کیسی نفیس تشبیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت کے تارے فرمایا، اور دوسری حدیث میں اپنے اہل بیت کو کشتی نوح فرمایا۔ سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند ہوتا ہے اور تاروں کی رہبری کا بھی۔ اسی طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار کے بھی محتاج ہیں اور صحابہ کبار کے بھی حاجت مند۔ امت کے لیے صحابہ کی اقتداء میں ہی اہتداء یعنی ہدایت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان افروز فضائل کی کیا بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ تعالی سے ڈرو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ تعالی سے ڈرو، 3 دفعہ فرمایا۔ میرے صحابہ کے متعلق اللہ تعالی سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ۔ وہ بیوقوف جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کی شان عظمت نشان میں بکواس کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ آقا ڈرا رہے ہیں۔ میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اس کی شرح سنیے، یعنی میرے صحابہ سے بغض مجھ سے بغض ہے، اور اس کے برعکس صحابہ سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ صحابہ کی شان تو بہت اونچی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کے خار سے محبت، وہاں کے جانوروں، وہاں کے کتوں سے محبت حضور انور سے محبت کا ذریعہ بھی ہے اور اس کا نتیجہ بھی ہے۔ مزید فرمایا اور جس نے انہیں ستایا، صحابہ کو ستایا، اس نے مجھے ستایا، اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی، اور جس نے اللہ تعالی کو ایذا دی تو قریب ہے اللہ تعالی اسے پکڑے۔ یعنی صحابہ کرام میں سے کسی کو ستانا در حقیقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانا ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الملک فرماتے ہیں صحابہ کو برا کہنے والا قتل کا مستحق، اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کا یہ عمل عداوت رسول کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام کو جو گستاخ ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ رسول اللہ سے بھی بغض رکھتا ہے، اور عداوت رسول عداوت رب ہے، ایسا مردود دوزخ ہی کا مستحق ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو ان کے ایک کے نہ مد کو پہنچے نہ آدھے کو۔ یہ مسلم بخاری شریف کے حدیث پاک مشکات شریف میں نقل کی گئی، اور مفتی صاحب اس کی شرح میں فرماتے ہیں 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، ایک سا 4.5 سیر کا، تو مد 1 سیر آدھ پاؤ ہوا، یعنی میرا صحابی قریباً 1.25 سیر جو خیرات کرے، اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ غوث ہو، قطب ہو، عام مسلمان ہو، پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو اس کا سونا قرب الہی اور قبولیت میں صحابہ کے 1.25 سیر کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہی حال روزے کا، نماز کا، ساری عبادت کا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں
جب مسجد نبوی کی نماز دوسری جگہ کی نمازوں سے 50,000 گنا ہے تو جنہوں نے حضور کا قرب اور دیدار پایا ان کا کیا پوچھنا اور ان کی عبادات کا کیا کہنا. سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور یہ صحابہ کرام کی منقبت پڑھتے ہیں. دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ. امی ہے یہ قرآن و دین خدا کے مدار خدا اعتبار صحابہ. رسالت کی منزل میں ہر قدم پر نبی کو رہا انتظار صحابہ. خلافت ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ. دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ. نمایاں ہے اسلام کے گلستان میں ہر ایک گل پہ رنگ بہار صحابہ. کمال صحابہ نبی کی تمنا جمال نبی ہے قرار صحابہ. دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ. صحابہ ہے تاج رسالت کے لشکر رسول خدا تاجدار صحابہ. انہی میں ہے صدیق کو فاروق کو عثمان انہی میں ہے علی شہ سوار صحابہ. انہی میں ہے بدر و احد کے مجاہد لقب جن کا ہے جان سارے صحابہ. انہی میں ہے اصحاب شجرہ نمایاں جنہیں کہتے ہیں رازدار صحابہ. انہی میں حسین و حسن فاطمہ ہے نبی کے جو ہے گل آزار صحابہ. پس مرگ یہ دعا ہے بنو میں غبار مزار صحابہ. دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور
نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطرت یعنی اولاد ناؤ ہے، کشتی ہے، ان کے بغیر بیڑا پار نہیں ہو سکتا. سنیے 12 پائے سورہ احزاب آیت 33. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ترجمہ کنز الایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. عطرت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، ان کی کیا شان ہے، کیا بات ہے، کیا عظمت ہے. تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل فرماتے ہیں اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اہل بیت میں کون کون ہیں؟ سنیے، سیکھیے، یاد رکھیے. اہل بیت میں ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین. اہل بیت میں ہیں آقا کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اہل بیت میں ہیں مولا علی مشکل کشا، فیضان مشکل کشا. اہل بیت میں ہیں حسنین کریمین، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں ہے، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا حسین صبتم من الاسباط. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے سنیے، یعنی میں اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ گویا ایک ہی ہیں. ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے. مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے، حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر مستقبل کے واقعات تھے، اس لیے فرمایا، اور اس طرح کی باتیں امت کو سمجھائیں. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. حسین اسبات میں سے ایک سبت ہے، میری اولاد میں سے ایک بیٹے ہیں، میری اولاد ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنین کریمین سیدین جلیلین شہیدین قمرین نیرین طیبین طاہرین حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا کرتے اور سونگتے اور اپنے آپ سے لپٹاتے تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان شہزادوں کو کیوں سونگتے تھے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں حضور انہیں کیوں نہ سونگتے، وہ دونوں تو حضور کے پھول تھے، پھول سونگے ہی جاتے ہیں. انہیں کلیجے سے لگانا لپٹانا انتہائی محبت و پیار کے لیے تھا. فرماتے ہیں معلوم ہوا چھوٹے بچوں کو سونگنا، ان سے پیار کرنا، انہیں لپٹانا چمٹانا سنت ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور اپنے کلام میں یوں بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. ان الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا. حسن و حسین یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل کیجے گدا کو حشر میں خنداں مثال گل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دعا کی الہی ان دونوں پر رحم فرما کہ میں ان پر رحم کرتا ہوں. یعنی ان دونوں پر خصوصی رحمت نازل فرما. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادوں سے بہت محبت کرتے تھے. تو بہرحال اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کتنی ایمان افروز بات فرما رہے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطر رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطر رسول اللہ کی. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. عشق رسول اللہ کی آگ میں جل کر ہم خاک ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ چین سے سونا ملا. چین سے سونا نصیب ہو گیا. کیونکہ جسم و جان کی روح و جان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اکسیر ہے، فائدے مند ہے. مقطع وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن یعنی رحمان عز و جل اپنے محبوب کا مدح خوان ہے. کیسے ممکن ہے کہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی اور ثنا خوانی کا حق ادا کر سکے؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد. اس کا مطلب کیا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس کی بہت ہی زیادہ تعریف کی جائے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ذاتی نام پاک کیا ہے؟ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی مدح و شان بیان فرماتا ہے. صاحب قرآن رحمان جس کی تعریف کرے، اے رضا کم ممکن ہے کہ تو اس کی مدح سرائی کا حق ادا کر سکے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح
کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بڑا عشق بھرا ہے۔ یہاں پر آپ کو صحابہ کرام کا عشق ملے گا، اہل بیت اطہار کا عشق ملے گا، اہل بیت اور صحابہ کرام کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار کا عشق ملے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی ماحول اپنا لیجیے۔ میرے مرشد امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 96 پر ایک مدنی بہار لکھتے ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ سلطان آباد باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب۔ ہمارے علاقے میں غیر مسلم جس کی عمر تقریباً 30 سال اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، جن میں کچھ مسلمان بھی تھے۔ آج کل کے اکثر نوجوانوں کی طرح یہ لوگ کیبل پر فلمیں ڈرامے دیکھتے۔ رمضان میں مدنی چینل کا آغاز ہوا 1429 سنی ہجری، تو کیبل پر مدنی سلسلے شروع ہوئے۔ اس نان مسلم نے، غیر مسلم نے جب یہ سلسلے دیکھے تو اچھے لگے، اب وہ اکثر و بیشتر مدنی چینل دیکھا کرتا۔ آخر کار مدنی چینل کی برکت سے کفر کے اندھیرے سے نجات پائی، اسلام کے نور سے اپنے دل کو چمکا لیا۔ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں آئے، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گیا، اور ہفتہ وار اجتماع میں ہزاروں اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے اس نے غوث پاک کی غلامی کا پٹا پہنا، قادری رضوی بنا، نماز باجماعت کی پابندی شروع کی، چہرے پر داڑھی سجائی، کبھی کبھار سبز امامے کا تاج بھی سجایا اور فیض لوٹا۔ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن مجید پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ سرائے مدینہ ملتان شریف میں ہونے والے 3 روزہ سنتوں پر اجتماع میں بھی شریک ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ ناچ گانوں اور فلموں سے یہ چینل پاک ہے، مدنی چینل حق بیاں کرنے میں بھی بے باک ہے، مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے، اور شیطان لعین رنجور ہے، مغموم ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ویران سینے کو عشق رسول سے باغ و بہار کر دے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کب ممکن ہے پھر مدحت رسول